بائبل مقدس کلام خدا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہر مشکل وقت میں ہماری نگاہیں، ہمارے دل، ہمارے قلوب و اذہان سب اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور صدیوں سے یہ خزینہ لوگوں کی مشکلات میں ان کے لیے باعث مدد ثابت ہوتا رہا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں بائبل مقدس کا، اور میں جتنی بار اسے پڑھتا ہوں، جیسے بھی پڑھتا ہوں، جہاں سے بھی پڑھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ گویا یہ اگر دنیا کے تمام انسان، تمام مفکر، تمام فلاسفر، ناولسٹ، تاریخ دان سب بیٹھ کے اسے ترتیب دینے کی کوشش کرتے تو اتنی خوبصورت کتاب بن ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ کتاب کا شروع دیکھ لیجئے، بات وہاں سے شروع ہوئی جہاں سے کچھ بھی نہ تھا۔ ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو بنایا، اور پھر وہ سارے ہزارہا سال کی تاریخ، اور پھر ہزارہا سال کے بعد آنے والے زمانے کو دیکھ کر پیدائش 1:1 خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور پھر جب اب مکاشفہ 21 میں آتے ہیں تو وہاں پر یوحنا عارف لکھتے ہیں، مکاشفہ 21 پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہیں۔ یہ ہے اس کتاب کا حسن۔ پہلی کتاب شروع ہوئی، دنیا شروع ہوئی، آخری کتاب ختم ہونے سے پہلے ایک نئی دنیا میں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ خدا نے جب پہلی دنیا بنائی تو گناہ کی وجہ سے اس میں بہت کچھ آ گیا جو آنا نہیں چاہیے تھا۔ گناہ کی وجہ سے تکبر، نافرمانی، حقارت، موت، اور یہ سارا کھیل بکھر گیا۔ خداوند نے اپنے لوگوں کو چن لیا تاکہ وہ کائنات کے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کرے جس سے خدا کا انصاف اور انسانوں کے لیے خدا کی محبت دونوں پلڑے انصاف کے تقاضے میں پورے ہوتے ہیں۔ یہ ہزاروں سال کی کشمکش یہی ہے۔ جب دنیا بنی تو توریت لکھنے والا بزرگ موسیٰ وہاں پر نہیں تھا، یہ اسے الہام سے دکھایا گیا کہ دنیا کیسے بنی۔ ابھی تک نیا آسمان، نئی زمین نہیں آئی، یہ بھی یوحنا عارف کو الہام میں دکھا دیا گیا۔ Our God is God that is beyond the restrictions of time۔ یہ ٹائم ٹریول جو آج کل سائنس فکشن میں آپ سنتے ہیں، ٹائم ٹریول، پاسٹ میں جانا، فیوچر میں جانا، یہ this is all in the Bible۔ Moses saw how the world was made. He was not there. Did he travel in time? اس کو کچھ بھی کہہ رہے، یہ الہام۔ یوحنا عارف نے دیکھا نیا آسمان اور نئی زمین بنتے ہوئے۔ کیا وہ وہاں تھا؟ نہیں، وہ ابھی واقعہ ہوا نہیں۔ What did he see? Time travel؟ الہام۔ یہ بڑی لمبی بات ہے، میں اس کو پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ آج جس واقعے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں،
وہ یہ ہے کہ ہمارے عزیز محترم میرے استاد بھی ہیں، سینئر ہیں، ڈاکٹر صاحب سسٹر شمیم ڈیوڈ، ان کے خاندان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے سب کو، تو بائبل مقدس ہمیں ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے بڑے واضح اصول بتاتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں جس میں زمین کی ابتدا سے لے کر اس زمین کے فنا ہونے تک اور نئے زمین آسمان اور سمندر بننے تک کا سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ You could not have possibly a greater۔ جب ہمیں چوٹ لگتی ہے، ہمیں دکھ پہنچتا ہے، تو ہم اسی کتاب پر جاتے ہیں واپس۔ وائس 3 باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، ہر چیز کے ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اس آیت کو آج صبح جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے رک کر ایک اور بڑی خاص بات نوٹ کی۔ پہلے بھی ظاہر ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں، طالب علم ایسا ہی ہوتے ہیں، پتہ نہیں سوال کہاں پہ آ جانا ہے امتحان کا، تو بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ آج میں نے ایک اور چیز اس میں نوٹ کی ہے، ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہے۔ آسمان کے نیچے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم جو وقت کے قید و بند میں مقید ہیں، یہ بات ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہر وقت ہے، کیونکہ ہمیں وقت کے علاوہ کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ جو دن آج کا ہے میں اسے سمجھ سکتا ہوں، کل جو آیا نہیں میں اسے سمجھ نہیں سکتا۔ یہ انسانوں کی پابندیاں ہیں۔ وائس 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے اس کے لیے وقت ہے۔ جو آسمان کے اوپر ہے وہ وقت کا پابند نہیں، وہ وقت کو وقت سے پہلے اور وقت کو وقت کے بعد کے آثار میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو زمین کا بننا دکھایا اور مکاشفہ میں عارف یوحنا کو زمین کے بعد کے واقعات بھی بتا دیے۔ اور ہم جو وقت کے دائروں میں مقید ہیں، ہم جو ٹائم باؤنڈ ہیں، ہم جن کے زنجیروں میں وقت کی زنجیروں کے سلاسل موجود ہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر بات کا وقت ہے۔ دوسری آیت، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا۔ This is ordained for us۔ ہم اس کے ساتھ لڑنے، گناہ کی حالت میں پیدا ہونے کے بعد this is ordained، ہم سب جائیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم موت اور اس زندگی کے اختتام کو کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا پر تھے تو ان کا ایک عزیز دوست مر گیا۔ ہم سب اس واقعے سے، اس کہانی سے واقف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لازر مویا نہیں، مرا نہیں، بلکہ مسیحیوں کے لیے موت ایک نیند ہے۔ مسیحیوں کے لیے موت ایک نیند ہے۔ پولس رسول فلپیوں کے خط کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے چلا جاؤں اور خداوند کے پاس پہنچ جاؤں، اور یہ بہت بہتر ہے، which is far better to be in Christ۔ جب ہمارے عزیز ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ہم انسان ہوتے ہوئے ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب تصور کیجیے، ظاہر ہے ہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے عزیزوں میں سے کوئی شخص جو بچھڑا ہوگا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ کو دفنایا۔ اب سب کا یہ انسانی تجربہ ہے، ہم نے کسی کے اوپر خاک ڈالی اور کہا ہے کہ خاک سے خاک، راکھ سے راکھ۔ یہ تجربہ ہمارا ایسے لگتا ہے جیسے انسان ہوتے ہوئے ہم ٹوٹ جائیں گے، ہم بکھر جائیں گے۔
life will not continue beyond this. Life does continue. اور وہ اس لیے کہ ہم مسیحیوں کو وہ امید ہے، اور امید یقینی امید ہے. This is the sure hope. انگریزی میں جو لکھا گیا نا، وہ اصل میں یونانی زبان کا جو لفظ ہے اس کا کوئی ہم پلہ انگریزی اور اردو میں لفظ ہے نہیں. یہ ایسی امید ہے which is surer than the biggest surety you can have. یہ امید ہے جو لفظ استعمال کیا گیا بھائیوں نے. ہماری جو مبارک امید ہے وہ یہ شیورٹی ہے، یہ یقینیت ہے کہ جب خداوند آئیں گے تو نرسنگا پھونکا جائے گا تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں سب جی اٹھیں گے. مل کر کہیے، وہ جو مسیح میں موئے ہیں سب جی اٹھیں گے. یہ ہماری امید ہے، وہ جی اٹھیں گے. جب میں اپنے والد صاحب کی قبر پر ان کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات بار بار کتنے جنازے آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، میں نے اٹینڈ کیے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو جو مسیح میں ہوئے ہیں وہ سب جی اٹھیں گے. زبور 23 باب یہ آخری آیت، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. یہ موت کے سایہ کی وادی کیا ہے؟ عبرانی زبان میں یہ ایک استعارہ ہے قبر کے لیے. قبر کو شاعری کی زبان میں، عبرانی پوئٹری میں موت کے سایہ کی وادی کہا گیا ہے. لہذا جب داؤد نبی لکھتے ہیں موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، آسان الفاظ میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ خواہ قبر میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. اس لیے کیونکہ قبر ہماری گزرگاہ ہے، قیام نہیں، سکونت نہیں. ہم وہاں پر کسی اور مقصد سے نہیں جاتے، کوئی سوال و جواب نہیں، کوئی عذاب نہیں، محض ایک گزرگاہ ہے. بالکل ویسے جیسے شام کو آپ رات پڑے بستر میں چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند، صبح سورج طلوع ہوتا ہے آپ اٹھ جاتے ہیں. مسیحیوں کے لیے موت اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور جیسے جیسے ہم بائبل مقدس کی گہرائیوں کو پڑھتے ہیں، موت کے بھید کو سمجھتے ہیں، ہمیں پھر سمجھ لگتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد 10 شاگرد، یوحنا عارف اپنی نیچرل موت مرا، یہودا نے خودکشی کر لی، باقی 10 شاگرد جو تھے سب کے سب خداوند یسوع مسیح کے لیے قربان ہوئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ موت واحد ایک گزرگاہ ہے اور وہ ایک ایسی نیند میں جائیں گے کہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے وہ زندہ ہوں گے. دیکھیں یہ ہے ہماری زندگی اور موت، اور زندگی کے بعد موت سے آگے دوام. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں. اور لازر سوتا ہے. بائبل مقدس میں پولس رسول نے بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جو مسیحی ہیں جب کسی بھی اس طرح کے واقعے سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے گھر میں جاتے ہیں. ابھی حالیہ واقعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اب میں سے بہت گئے ہوں گے، میں بھی گیا. تو پوچھتا ہے کہاں گئے؟ افسوس کرنے کے لیے گئے. بالکل یہ جائز ہے کیونکہ یہ ہمارے انسانی جذبات ہیں، اور جب ہمارا کوئی عزیز بچھڑتا ہے تو ہمارا دل بالکل ایسے لگتا ہے جیسے دنیا اندھیری ہو گئی ہے، دنیا کے رنگ سارے زائل ہو گئے ہیں. کھانے کو دل، پینے کو دل، نیند نہیں آتی. ایوری تھنگ بریکس ڈاؤن ویری نیچرل. اور یہ وہ وقت جب ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوں
ان سب دعائیں، ان سب آوازیں، ان سب کا وجود، ان سب کا ہمارے ساتھ آنا ملنا، یہ ہمارے لیے سہارا ہے۔ افسوس کرنا اس از اے ویری کلچرلی بیوٹیفل تھنگ، لیکن یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے نفسیاتی طور پر۔ کلچرلی وی ڈو دیٹ۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ذرا سنیے، پہلا تسلونیکیوں اس کا 4 باب اور میں 13ویں آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئے بھائیوں، پولس رسول لکھ رہے ہیں، آئے بھائیوں، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو۔ اوروں کی مانند، کن کے مانند؟ جو نا امید ہے، جن کے پاس دی بلیسڈ ایشورنس، بلیسڈ ہوپ، جس کے لیے انگریزی یا اردو زبان میں لفظ ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، This is all according to the word of God، کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موے ہوئے ہیں جی اٹھیں گے۔ اور آج ہم بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو خداوند یسوع مسیح کے وہ لوگ جو جی اٹھیں گے، ان میں ہمارا بھائی جناب پال ڈیوڈ صاحب بھی شامل۔ We believe that. I believe that about a lot of people that I know. They were not sinless, but they believed in Jesus. They believed the faith shall rescue them. پہلے تو وہ جو مسیح میں سوئے ہیں جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خدا کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ بات اب میں چاہتا ہوں آپ بڑے غور سے سنیں۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ حکم ہمارے لیے افسوس کرنے کا نہیں ہے، حکم ہمارے لیے تسلی دینا۔ افسوس کرنا جو ہے یہ ایک نیچرل انسانی رویہ ہے۔ اگر کسی کا خدا معاف کرے نقصان ہو جائے، گھر گر جائے، کوئی اس طرح، تو افسوس کرنا تو نیچرل چیز ہے، لیکن یہ ادراک، فہم، بھید، عرفان کی باتیں سمجھ کر ان کو انٹرنلائز کر کے ان پہ یقین کر کے، ایسے وقت میں جب آپ کا ایمان پختہ ہے، جب آپ کے اندر بلیسڈ ایشورنس ہے، تو آپ ان باتوں سے جب اس طرح کا واقعہ ہو ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اور یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ میں ایک آخری حوالہ پڑھ کے آج کا یہ چھوٹا سا پیغام ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آخری حوالہ جو ہے وہ مکاشفہ 21واں باب ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا، اور یہ نئی زمین، نیا آسمان، اس میں یہ بدن نہیں ہوں گے، اس میں نئے بدن، اس میں ویسے بدن ہوں گے جیسے خداوند یسوع مسیح کا بدن تھا جب وہ جی اٹھے۔ We will all wear the incorruptible، یہ corruptible bodies ہیں، یہ زمین میں
مر جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، لیکن خداوند میں ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب خداوند کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر جگہ تیار کروں گا تو میں آ کر تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، اور ہم جو جیتے ہیں ان سے پہلے نہیں جائیں گے جو اس دنیا سے چلے گی۔ تو جب مقرب فرشتے کی آواز آئے گی تو پہلے جو مسیح میں مردے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ دیکھیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اگر ہم اس کو یقین نہیں کرتے تو پھر ہم نے بائبل مقدس کو جو بھی پڑھا ہے، جو بھی سیکھا ہے، تو یہ ہمارے لیے میننگ لیس ہے، کیونکہ مسیحیت موت پر ختم نہیں ہوتی۔ مسیحیت کی امید موت سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد لافانیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ابدیت ہے ہماری۔ ڈاکٹر صاحب، سسٹر جی، وی آر آل وتھ یو ان دس پریئر، اور میں چاہتا ہوں اس کلیسیا کی طرف سے ہم سب اس ادراک کو، اس عرفان کو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دکھ میں ہم شریک ضرور ہیں، لیکن ہم آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ God bless you and all of you. Amen. Amen.